السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا یہ 33واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 32واں سبق پڑھایا تھا اور یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ دیکھیں اونٹ، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اونٹ چوپائے دو قسم کے ہیں، اہلی اور وحشی۔ اہلی اور وحشی۔ اہلی وہ ہیں جو پالنے اور پرورش کرنے سے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، جیسے گھوڑا، بیل، اونٹ وغیرہ۔ وحشی وہ ہیں جو جنگل میں بسر کرتے اور آدمی کی صورت سے بدکتے ہیں، جیسے نیل گائے، پاڑھا، ارنا، بھینسا وغیرہ۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ بھینسا وغیرہ۔ تمام اہلی جانوروں میں اونٹ نہایت اصیل و نجیب، حلیم و سلیم جانور ہے۔ اصیل معنی سیدھا، نجیب شریف، حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، سلیم سلامت والا۔ تو کیا کہا؟ اونٹ نہایت اصیل و نجیب، حلیم و سلیم جانور ہے۔ اس کے جثہ کے معنی جسم، اس کے جثہ اور اعضاء کی ساخت معنی کیا؟ ساخت سے صاف عیاں ہے کہ وہ گرم خشک ریگستانوں کی صعوبتیں جھیلنے اور وہاں کے باشندوں کو مدد دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مدد دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے معدے میں قدرت کاملہ نے ایسے کھانے بنا دیے ہیں جن کے اندر وہ ہفتہ بھر کی رست پانی کی اپنے واسطے بھر لیتا ہے، اور بے آب وغیر آباد بیاباں کو بے تکان طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پشت پر کوہان ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھو ہوگا اونٹ کی جو پشت پر ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو کوہان بولتے ہیں، جو حقیقت میں چربی کا ایک ذخیرہ ہے، اور یہ ذخیرہ اس کے معدے کو بھوک کی شدت میں غذا پہنچاتا ہے، جبکہ چٹیل اور اجاڑ ریگستانوں میں کہیں گھاس کا تنکا یا جھاڑی جھنڈی کے پتے، ببول کے کانٹے یا چھوہارے کیا پڑھیں اس کو؟ یا چھوہارے کی چند گٹھلیاں بھی اس کو میسر نہیں آتیں، تو کئی روز تک وہ بیچارہ بغیر چارہ کھائے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اپنی کڑی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس کے سم چوڑے چپٹے اور نرم گدگدے ہوتے ہیں، جو ریتے کے ایسے تھلوں کو بخوبی قطع کرنے کے قابل ہیں جہاں گھوڑے کا سخت سم ٹخنے تک غرق ہو جاتا ہے۔ اس کی طویل گردن، اونچی ٹانگیں، اس کی مضبوط پسلیاں
اور گھٹنوں اور کولہوں کے جوڑ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بار برداری اور سواری کے لیے نہایت موزوں بنایا گیا ہے۔ وہ مالک کے اشارے پر زانوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، زانوں گھٹنوں کے بل، اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لدواتا ہے، لیکن جب غلطی سے اس کا مالک بار گراں اس کی پشت پر لاد دیتا ہے تو وہ اس کو آگاہ کرنے کے لیے بڑبڑاتا اور شور و گل مچاتا ہے۔ ایسے ریگستانی خطوں میں جیسا کہ عرب اور افریقہ کا صحرا ہے، اسی سود مند جانور کی بدولت آدمیوں کو خوراک و لباس میسر آتا ہے، اور اسی کی اعانت سے ان کے اکثر کام چلتے ہیں۔ وہ لوگ اونٹ کے بالوں سے کپڑا بنتے اور رسی بناتے ہیں، اس کی کھال کے خیمہ اور فرش تیار کرتے ہیں، اس کے گوشت اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہڈی کو بھی کام میں لاتے ہیں، غرض کہ ان کے حق میں اونٹ ایک رحمت الہی ہے۔ دیکھیے کچھ لفظ ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اہلی گھریلو، کیا معنی؟ گھریلو۔ اصیل سیدھا، کیا معنی؟ سیدھا۔ حلیم برداشت کرنے والا، حلیم کے معنی برداشت کرنے والا۔ جثہ جسم، کیا معنی؟ جسم۔ صعوبت مشکل برداشت، صعوبت کیا معنی؟ مشکل۔ تحمل برداشت، کیا معنی؟ برداشت۔ وحشی جنگل کا رہنے والا، جنگل میں رہنے والا۔ نجیب کے معنی شریف، کیا معنی؟ شریف۔ سلیم سلامت والا، کیا معنی؟ سلامت والا۔ عیال، یہ لام غلط ہے، یہاں نون گننا، عیاں کے معنی ظاہر، کیا معنی؟ ظاہر۔ کوہان، اونٹ یا بیل کی پیٹھ پر یا پشت پر ابری ہوئی ہڈی۔ زانو گھٹنا، زانو کیا معنی؟ گھٹنا۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق ہوا ہے۔ اس سبق آپ بہت دھیان سے سمجھے اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔